بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أولم يتفكروا في أنفسهم. وقال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو جب بھی کہیں بیان کرنے کا حکم یا فرمائش ہوتی ہے تو ظاہر ہے انسان سوچے گا کہ مجھے کس موضوع پر بیان کرنا چاہیے. موضوعات ہیں ہزاروں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس آدمی کا علم کتنا زیادہ اور کس کی معلومات کتنی زیادہ ہیں اور معاشرے پر کتنی نظر ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کس موضوع پر بیان کرنا چاہیے. حسن اتفاق ہمارے امام صاحب نے ابھی فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمائی، اور یہ سنت ہے. جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسرے رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرنا سنت ہے. جیسے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسرے رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا سنت ہے. تو جب انہوں نے تلاوت فرمائی تو مجھے اسی تلاوت کی روشنی میں یہ مختصر سا مضمون ذہن میں آیا، میں وہی عرض کرتا ہوں. حضرات، یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں ان تمام آیات کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ جسم میری قدرت کی نشانی ہے. اب جب انسان غور کرے گا، پڑھے گا، تو اس کے بعد جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا اظہار ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنی جسم پر غور نہیں کرتے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ غور کرنا چاہیے. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھنے کو آنکھیں دیں، یہ میری قدرت ہے. سننے کو کان دیے، یہ میری قدرت ہے. پمپنگ کے لیے ہارٹ دیا، سوچنے کے لیے دماغ و دل دیا، یہ میری قدرت ہے. جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں میں میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. آدمی جب پڑھے گا، سوچے گا، سنے گا، غور کرے گا، تو اس کے بعد جسم کا ایک ایک پارٹ، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں. دماغ کیسے کام کرتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، جگر کیسے کام کرتا ہے، کڈنی کیسے کام کرتی ہیں، ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں. اور اللہ جل شانہ خود بھی فرما رہے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیاں جیسے کائنات کے چپے چپے پر اور ہر مخلوق میں ہیں، ٹھیک اسی طرح سے تمہارے جسم میں ایک ایک عضو میری قدرت کی نشانی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان غور کرے، اور ایک ایک حصے پر جب غور کرے گا تو ایک بڑی وسیع ترین دنیا سامنے آتی ہے. میڈیکل کالجوں میں ایک علم پڑھایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں انیٹمی، اور یہ پرانے زمانے میں حکمت میں پڑھایا جاتا تھا. اس کو کہا جاتا تھا علم تشریح الاعضاء. انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی تشریح، ان کا فنکشن، ان کا کام کرنے کا طریقہ، اور ہر عضو میں کتنی قدرتیں اللہ نے رکھی ہیں. جب اس کو انسان پڑھے گا تو یقیناً پیدا کرنے والے کی قدرت سامنے آ جائے گی. ہمارے منہ میں زبان ہے، اس زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے، لیکن ایٹ اے ٹائم یہ زبان نہ جانے کتنے کام کرتی ہے. اسی زبان سے ہم بولتے ہیں، اسی زبان سے ہم چیزوں کو چکھتے ہیں،
اسی زبان سے منہ کے اندر پانی نکلتا ہے اور وہ پانی منہ کو تر رکھتا ہے اور وہ ڈائجسٹو سسٹم میں فائدہ پہنچاتا ہے. یہی زبان منہ کے اندر لقمے کو گھماتی ہے اور اس کے نتیجے میں لقمہ چبایا جاتا ہے. اگر زبان چکر نہیں دے گی لقمے کو تو یہ لقمہ ایک ہی جگہ رہے گا اور چبایا جائے گا تو بعد میں وہ سارا تیار ہی نہیں ہو سکے گا. اور زبان اس کو گھماتی رہتی ہے, دانتوں کے نیچے لاتی رہتی ہے اور خود دانتوں کے نیچے نہیں آتی, اور اس کے لیے انسان نے کوئی ٹریننگ نہیں کی. یہ اللہ نے ایسا نیچرل سسٹم بنایا ہے کہ چھوٹا بچہ جب وہ چبانا شروع کرتا ہے تو خود بخود ہی زبان سے اپنے لقمے کو گھماتا ہے. بالفرض ہم رات کو سوئے, کمرے میں اندھیرا تھا, مچھر نے کاٹا, اس مچھر کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن دماغ نے چیک کیا کہ کس جگہ پر حملہ ہوا ہے. دماغ نے سگنل لیا, اس کے بعد پھر دماغ نے آرڈر کیا اور ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کر انسان کھجلانے لگتا ہے. تو حملہ کرنے والے کو ہم نے دیکھا نہیں, اس کی آواز بھی نہیں سنی کیونکہ ہم سوئے ہوئے تھے, لیکن جو ہی اس نے کاٹا دماغ کو سگنل چلا گیا. اس کا مطلب ہماری باڈی کے اندر اللہ نے کمیونیکیشن کا سسٹم رکھا ہے اور وہ دماغ چیک کر رہا ہے. پھر دماغ محسوس کر یہ ہے کہاں پر یہ, اور اس کے بعد ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں مچھر نے کاٹا ہوگا اور انسان کھجلاتا ہے, اور ادھر سے اللہ نے ناخن تیار رکھے ہیں. غرض یہ کہ انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے. اس کی مزید تفصیل اس وقت بیان نہیں ہو سکتی ہے. اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ایک ایک حصہ, ایک ایک پارٹ اللہ کا احسان ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوتا ہے. آنکھ نہ ہو تو کیا ہوگا, کان نہ ہو تو کیا ہوگا, زبان نہ ہو تو کیا ہوگا. بڑھاپے میں دانت کبھی نکل جاتے ہیں تو اس وقت انسان پچھتاتا ہے کہ اب میں کھانا اگر چباؤں گا تو کیسے. زندگی بھر ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے, لیکن خدا نخواستہ آگے چل کر کے اگر یہ متاثر ہو گیا اور ہضم چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا. نیند آنا بند ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے. تو ایک ایک چیز اللہ کا احسان ہے. دیکھنے والوں کو چاہیے کہ آنکھوں کو اللہ کا احسان مانیں اور انہیں دیکھیں جن کو آنکھیں نہیں ہیں. سننے والوں کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں, دیکھیں ان کو جو سن نہیں پاتے. بولنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, دیکھیں انہیں جو گونگے ہیں. چلنے والوں کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں, دیکھیں انہیں جو پاؤں سے چل نہیں پاتے ہیں, کسی بھی عارضے کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا دوچان ہے. ایک ایک نعمت جو ہم استعمال کرتے ہیں اس پر اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں یہ انسان کتنے ناشکرے ہیں. قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں اکثر ناشکرے ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر ادا کرو, میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے. انسان جسم کے ایک ایک حصے کو استعمال کرے, سامنے شکر ادا کرے. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو جو کچھ دیا ہے اس کو یہ محسوس کریں, ایکنالج کریں اور سمجھیں اگر میں نے نہ دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. اور واقعتاً انسان کو اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی قدر اس وقت آئے گی جب اس کو دیکھے گا جس کے پاس وہ نہ ہو. اس وقت انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. انسان کا جسم ایک طرف سے اللہ کی قدرت, اللہ کی حکمت, اللہ کے خالق ہونے کی نشانی ہے, اور دوسری طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا احسان ہے. یہ نہ ہو تو پھر انسان کتنی مشکلات میں آئے گا اور کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ جب آپ یہ تفصیلات پڑھتا ہے. میں نے ابھی چند دن پہلے ایک بیمار کو دیکھا, اس کی حالت یہ کہ ایک پائپ لگا ہوا ہے بڑے پاخانے کے لیے اور دوسرا پائپ لگا ہوا ہے چھوٹے پاخانے کے لیے, پیشاب کے لیے, اور دو پائپوں کو لے کر کے چل رہا ہے. اب اگر انسان سوچے گا کہ واقعتاً اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بھی بچایا, اس مصیبت سے بھی بچایا. میرے بھائی اس پہ غور کرنے کے مزاج بنانا چاہیے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے غور کریں, سوچیں کہ میں نے انہیں کیا کیا دیا ہے, اور اگر میں نے یہ نہ دیا ہوتا تو ان کی زندگی کتنی مشکلات میں تھی. اس جسم کا کوئی حصہ ہم نے مانگا نہیں اللہ سے. ہم جب دنیا میں آنے والے تھے ہم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں دیکھنے کو آنکھیں چاہیے, سننے کو کان چاہیے, چلنے کے لیے پاؤں چاہیے, کام کے لیے ہاتھ چاہیے, سوچنے کو دماغ چاہیے. لیکن یہ سارا اللہ نے دیا ہے اور بغیر مطالبے کے دیا اور مکمل دیا اور فٹ دیا, اور اس میں کہیں کوئی کمی نہیں رکھتے. ہاں کچھ مخلوق کو اللہ تعالیٰ شانو کسی چیز کی کمی میں رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. چیز نہ ہو تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیسی بڑی پریشانی ہے. انسان کا جسم اللہ کی قدرت کی نشانی, انسان کا یہ جسم اللہ کا احسان, اور نمبر 3 پر انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی امانت ہے.
انسان نے اپنی کوئی چیز خود بنائی ہوتی تو کہہ سکتا تھا یہ میری بنائی ہوئی چیز ہے، میں جیسے چاہوں ویسے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، نہ بنا سکتے ہیں انسان پورا جسم تو کجا، جسم کا ایک پارٹ کی تو بات ہی نہیں ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا پارٹ ہے، مثلا ناخن ہے یا ایک بال ہے، اس بال کو بھی انسان بنا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مٹیریل کہاں سے لائے گا اور سسٹم کیسے پیدا کرے گا؟ تو انسان کے جسم کا ایک ایک پارٹ اللہ کی امانت ہے، آنکھ اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، کان اللہ کی امانت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ ایک پیشنٹ میرے پاس آئے تو وہ منہ بند کر کے رونے لگے، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا بھائی کہو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہونٹ بند کر کے وہ بات نہیں کر رہے تھے، سب آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ تو میں نے دوسرے سے پوچھا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ کہہ نہیں سکتے ہیں، صورتحال یہ ہو گئی کہ ان کی زبان میں کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے زبان کاٹ دی، تب یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، لیکن منہ میں زبان نہیں ہے۔ اب کیا ہوا ہوگا، کیا غلطی اس سے ہوئی ہوگی جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ سزا آئی یا امتحان آیا، لیکن اب پتا چلا کہ ہم کس پریشانی میں پھنس گئے۔ تو انسان کا یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اور امانت کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہوگا جیسے دینے والے نے کہا، اور اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے جس کا مطلب یہ کہ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں خیانت مت کرنا۔ اور اس جسم کا چوتھا حصہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ انسان کا یہ جسم ریکارڈر بھی ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا کہ تمہارا یہ جسم سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، تم جیسے اس کو استعمال کرو گے استعمال ہوگا تمہاری مرضی کے مطابق۔ تم آنکھوں سے جو دیکھنا چاہو گے آنکھ کبھی انکار نہیں کرے گی، کانوں سے جو سننا چاہو گے کان انکار نہیں کرے گا، پاؤں سے جہاں کے لیے چلو گے پاؤں انکار نہیں کرے گا، تمہارے ماتحت میں نے کر دیا ہے، تمہارے پرپوزل پر یہ استعمال ہوگا، مگر جہاں استعمال کرو گے یہ جسم سارا ریکارڈ کر لیتا ہے مجھے کہاں یوز کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمہاری زبانوں پر مہر لگا دوں گا، یعنی بولنے کا سوئچ آف کر دوں گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، وہ دن یاد رکھنا، تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، جس دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُم وَجُلُودُهُم، جب تم میرے پاس آ جاؤ گے تو تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری نگاہیں گواہی دیں گے، تمہاری کھال بھی گواہی دے گی۔ کھال گواہی دے، ہم نے کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کیا جو ہم نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ ہم نے وہ چیز ہاتھ میں لی جو نہیں لینی تھی یعنی چوری کی، یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ ہم نے غلط سائن کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہی ہاتھ گواہی دے گا۔ غرض یہ کہ یہ پاؤں لے کر ہم وہاں چلے جہاں نہیں جانا تھا تو یہی پاؤں گواہی دے گا۔ انسان مسجد کے لیے چلا تو یہ پاؤں گواہی دیں گے، خدا نخواستہ شراب کھانے کے لیے چلا تو یہی پاؤں گواہی دے گا، غلط کام کے لیے چلا تو ان پاؤں کو استعمال کیا یہی پاؤں گواہی دیں گے، آنکھ کا غلط استعمال ہو تو وہی آنکھ گواہی دے گی، کانوں کا غلط استعمال ہوا تو کان گواہی دیں گے، ہاتھ سے جس غلط کام کے لیے اس ہاتھ کو استعمال کیا گیا یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہاں تک کہ کھال بھی گواہی دے گی۔ حتی اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم، انسان اپنی کھال سے کہا گا لم شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ یہ کھال جواب میں کہے گی، جسم جواب میں کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ انسان حیرت سے پوچھے گا اپنے جسم سے یہ کیسے بولنے لگا، ہاتھ سے بات کیسے ہو رہی ہے، کانوں سے بات کیسے ہو رہی ہے، زبان وہ بول رہی ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں، اور کھال سے بھی گواہی آ رہی ہے۔ تو آدمی حیران ہو کر پوچھے گا تم نے کیسے بولا، دنیا میں تو تم نے بات کبھی کی نہیں تھی؟ تو جواب میں یہ جسم کہے گا جس اللہ نے تم کو دنیا میں زبان سے بلوایا تھا اسے اللہ نے مجھے حکم دیا جو کچھ تم نے ریکارڈ کیا ہے وہ بولو۔ تو انسان کے جسم انطقنا اللہ الذی انطق وما کنتم تستطیعون ان یشهدکم سمعکم ولا ابصارکم، تم اپنے جسم سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، تمہارا جسم ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، جو کام بھی تم کرو گے تم اپنے اسی جسم کے سہارے کرو گے۔ ظاہر ہے انسان اپنے اسی جسم کے ذریعے تو جو کچھ کرنا وہ کرے گا، جسم کو الگ رکھ کر تو نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر ہمیں ہاتھ سے کوئی غلط کام کرنا ہے تو یہ ہاتھ استعمال ہوگا، آنکھ سے کوئی غلط کام کرنا ہے تو آنکھ استعمال ہوگی، پاؤں کو غلط راستے پر چلانا ہے تو پاؤں ہی استعمال ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پاؤں کو الگ رکھیں گے پھر ہم چلیں گے،
تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ تم اپنے جسم سے چھپ نہیں سکتے. وما کنتم تستترون یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. تم اپنے جسم کو چھپ کر کے, جسم کو کہیں اور رکھ کر کے کچھ اور کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حضرات, ہم میں سے ہر شخص زندگی گزار رہا ہے, چاہے وہ ملازمت کرتا ہو, جاب کرتا ہو, بزنس کرتا ہو, مزدوری کرتا ہو, جو بھی گھر میں رہتا ہو, گھر سے باہر رہتا ہو, استعمال اسی جسم کو کرنا ہے. تنہائیوں میں, اکیلے پن میں ہیں, وہاں اگر کوئی دیکھنے والا انسان ہے لیکن جسم تو ساتھ ہے. ہم بہت اچھی آرام دہ زندگی گزار رہے ہوں تو اسی جسم کے سہارے, اور خدا نخواستہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہو تو اسی جسم کے سہارے. اگر بار بار یہ احساس انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کی مہربانی ہے, مجھے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے, اور اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہی جسم قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے گا. قیامت کے دن ایک طرف سے اللہ جل شانہ کی اپنی گواہی ہوگی, فرشتوں کے ریکارڈ کیے ہوئے سارا دستاویز وہ الگ ہوگی, نامہ اعمال, اور انسان نے زمین کے جس حصے پر جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا اور انسان کے جسم میں گواہی دے گا. تو 4 گواہ کھڑے ہوں گے انسان کی زندگی کا ریکارڈ سامنے لانے کے لیے. ایک اللہ جل شانہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے, فرشتوں کی گواہیاں الگ ہوں گی کیونکہ انہوں نے نامہ اعمال تیار کیے ہیں, اور وہ جگہ زمین کی وہ جگہ جہاں انسان نے جو بھی کام کیا ہوگا وہ زمین بھی گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی, اور اس کے ساتھ انسان کا جسم گواہی دے گا. جو کچھ کیا ہوگا انسان کے جسم گواہی دے گا. اللہ جل شانہ جگہ جگہ الگ الگ انداز میں سمجھاتے ہیں کہ تمہارا یہ جسم کیسے بڑے, تکلمنا ایدیہم, تمہارا یہ ہاتھ کلام کرنے لگے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کے حقائق کو سمجھانے کے لیے مثال بھی دیا کرتے تھے, اور وہ مثالیں کبھی موجود کی ہوا کرتی جب پچھلے دور کی ہوا کرتی تھی. حدیث کی کتابوں میں, جس میں اہم ترین کتاب ہے بخاری شریف, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھے, اس کا نام تھا جریج. یہ غالباً عیسائی رہے ہوں گے کیونکہ حضور سے پہلے کا زمانہ ہے. یہ شخص اپنی گرجا گھر میں عبادت کرتا رہتا تھا, اور اس کے گھر میں اس کی والدہ تھی. وہ والدہ بھوکی رہتی تھی, پیاسی ہوتی تھی, اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی, اور بیٹا اس کی خدمت نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ اس کی ماں آئی, اس ماں نے آ کر کیا کہا, جریج میں تیری ماں ہوں, میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں, پینے کا انتظام نہیں, میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, تم کیوں نہیں آتے ہو میری ضرورت پوری کرو. اس نے کہا میں اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہوں, میں نہیں آ سکتا. بہرحال وہ ماں تنگ آ گئی, تو اس ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب یہ تیری عبادت ایسی عبادت ہے جو ماں کی خدمت کرنے سے روک رہی ہے, تو جا تب تک تجھے موت نہ آ جائے جب تک بدکار عورت کے ساتھ تیرا سامنا نہ ہو جائے. بدکار عورت کے ساتھ تیرا سامنا نہ ہو جائے. اس جملے میں بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اس نے کہا, لیکن بہرحال اس نے بد دعا کی. یہ جریج یہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کا زمانہ گزر گیا, اس کے گرجا گھر کے صحن میں کوئی خاتون رات گزارا کرتی تھی جس کے پاس رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. وہ رات وہاں گزارا کرتی تھی. تو کچھ دنوں کے بعد یہ خاتون, جس کا شوہر کوئی نہیں تھا, جس کا گھر کہیں نہیں تھا, یہ حاملہ ہو گئی. آج کا زمانہ ہوتا تو کہیں اس نے ابارشن کرا لیا ہوتا, اس زمانے میں تو نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کچھ دنوں کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو گاؤں کے سارے لوگ جمع ہو گئے, اور اس عورت سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے, تیرا تو شوہر بھی کوئی نہیں ہے. اس خاتون نے کہا وہ جو اندر گرجا گھر میں بیٹھا ہوا یہ اسی کا ہے. تمام لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو عبادت گزار ہے, گرجا گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا, تو یہ آج اس نے یہ گناہ کیوں کیا. جمع ہو گئے, اس کا گرجا گھر مسمار کر دیا, اس کو خوب ذلیل کیا, اس کی مار پٹائی ہوئی ہوگی. بہرحال وہ کہتا رہا بھائی میری غلطی نہیں ہے, میں تو باہر نکلتا ہی نہیں تھا, میں تو اپنی ماں کی خدمت کے لیے نہیں نکلا, تو گناہ کرنے کے لیے کہاں میں باہر نکلتا. لوگوں نے کہا چلو سامنے بیٹھو. چنانچہ اس عورت نے کہا تمہارا ہی ہے. اس نے کہا میں تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تمہیں, میں نے تو تمہیں باہر بھی نہیں نکلتا. اس نے کہا نہیں تمہارا ہی ہے. اب لوگوں نے اور زیادہ اسے ذلیل کیا. یہاں سے نکل کر کے وہ چلا گیا, اور دور جا کر جنگل میں بیٹھ کر کہتا یا اللہ میں نے غلطی تو نہیں کی تھی, لیکن میری ماں کی بد دعا پوری ہو گئی کہ میری ماں نے کہا تھا تیرا سامنا بدکار عورت سے ہو جائے, تو سامنا ہو گیا, اور میری ماں ایک بات بھی نہیں چلی, اور جرم میرے سر پر چڑھ گیا. اب مزید پریشانی یہ ہے کہ آئندہ لوگ میری عبادت کی بنا پر اور اس جرم کی وجہ سے تانا دیں گے عبادت گزاروں کو کہ یہ عبادت کرنے والے بعد میں بدکار ہوا کرتے ہیں, میری وجہ سے تمام عبادت گزاروں کو لوگ تانا دیں گے. تو یا اللہ اب یہ جو ہوا ہے اس کی حقیقت کھل جانی چاہیے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ ہے کس کا, کیونکہ معاشرے میں تو میرے نام پر چڑھ گیا, یعنی میرے بدکاری میرے نام پر لگ گئی ہے. وہ دعا کرتا رہا یہاں تک اسے الہام ہو گیا, کیونکہ وہ نیک انسان تھا, عبادت بہت کی تھی,
لیکن حضور سے پہلے کا زمانہ ہے، وہی تو نہیں آ سکتی تھی، وہی تو نبی پر آتی ہے. اس کو الہام یہ ہوا کہ جاؤ اس بچے سے پوچھو جو بچہ ابھی چند دن پہلے پیدا ہوا کہ تو کس کا ہے. چنانچہ وہ شخص واپس آیا، گاؤں والوں کو جمع کیا اور اس نے کہا دیکھو بھائی، مجھ پر جو الزام لگایا گیا ہے میرا وہ قصور نہیں ہے، اب گواہی کے لیے ایک ہی صورت ہے، وہی کس بچے سے پوچھے گا تو کس کا ہے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ بچہ کیسے بولے گا، وہ تو ابھی 2-3 دن پہلے پیدا ہوا ہے. اس نے کہا جی پوچھتے ہیں. چنانچہ آئے ہیں، بچے کو بٹھایا گیا، اس کی ماں کی گود میں تھا وہ، اس بچے سے پوچھا گیا لمن انت ایھا الصبی، اور ایک جگہ بخاری میں ہے یا بابوس لمن انت، بیٹا تم کس کے ہو؟ تو اس نے کہا لرائی فلان، دودھ پیتے بچے نے بات کرتے ہوئے کہا فلاں پہاڑی پر ایک چرواہا ہے، میں اسی کا ہوں. اس کے معنی ہے کہ اس خاتون کے غلط تعلقات کسی چرواہے کے ساتھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی جانوروں کے چرانے کا کام کرتی تھی اور وہ چراہے کے ساتھ غلط تعلقات رہے ہوں گے. چھوٹے بچے کو اللہ نے بلوایا. اس لیے ہمارے علم میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے کس کس بچے نے بات کی ہے، تو اس میں نام آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے کے لیے بچے نے بات کی تھی. اسی طرح سے تیسرا یہ بچہ ہے جس نے بات کی ہے. تو اللہ جل شانہ بولنے کی قدرت عطا کرتے ہیں، جس کو چاہیں گے بولنے کی قدرت عطا کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن ہمارا یہ جسم اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا ہم نے کیا 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 ہوگا. بس بات ختم ہو رہی ہے. ہمارا جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے. جس اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا وہ اللہ ہمارے جسم کے ذریعے سے ہم سب سمجھا رہا ہے کہ میں ہوں جس نے تمہارا یہ جسم دیا، اور جسم کا ایک ایک پارٹ، ایک ایک عضو، ایک ایک آرگن سارا وہ کام کر رہا ہے جو تم اس کے بغیر نہیں کر سکتے تھے اگر یہ نہ ہوتا. الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا، میں نے تجھے زبان نہیں دی، وہدیناہ النجدین. تو جسم اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی، اللہ کے ہونے کا ثبوت، اللہ تعالی شانہ کا احسان، اور ساتھ میں امانت. اور یہ امانت ہے تو اس لیے امانت سمجھ کر ہی اس کا استعمال کرنا ہے. اور جب امانت سمجھ کر استعمال کرنا ہے تو اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے جسم دینے والے نے حکم دیا. آنکھ سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے اس سے پوچھنا ہوگا، کان سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا اس سے پوچھنا ہوگا. مرد کے اندر اللہ جل شانہ نے قدرت رکھی ہے عورتوں کی طرف مائل ہونے کی، یہ ضرورت کہاں پوری کر رہا ہے کہاں نہیں کر رہا اسی سے پوچھنا ہے. غرض یہ کہ ایک ایک صفت، ایک ایک کوالٹی، ایک ایک عضو اللہ کی امانت ہے اور اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہی جسم قیامت کے دن گواہی دے گا. رات کی تنہائی میں اکیلے میں لائٹ آف کر کے اگر ایک انسان موبائل کا استعمال کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلا شبہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور انسان کے جسم بھی ریکارڈ کر رہا ہے. میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کس سے ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ کیا چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن یہ جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے. آنکھ بھی استعمال ہو رہی ہے، ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، دماغ بھی استعمال ہو رہا ہے، کروٹیں بدل بدل کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارا ریکارڈنگ چل رہی ہے اور اس سے ہم بچ نہیں سکتے، ہم چک نہیں سکتے. میرے بھائیوں بس عہد کریں گے اپنے جسم کا غلط استعمال نہیں کریں گے. جو انسان جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بیٹھنے والا بھی سوچے کہ میرا یہ جسم اللہ کی امانت ہے، مجھے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. بازار کے اندر رہنے والا بھی شخص، دکان پر بیٹھا ہوا شخص، جاب کرتا ہوا شخص، تنہائی میں بیٹھا ہوا شخص، عورتوں کے اندر بیٹھا ہوا جو آدمی جہاں بھی ہے وہاں یہ دیکھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کا انکار کر نہیں سکوں گا. اگر یہ 4 باتیں ذہن میں آ گئی تو امید ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ کچھ اور ہو جائے گا. جسم استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر، جسم استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر. رات میں نیند کی، صبح اٹھ کر کے شکر پڑھو، اور ان کو دیکھو جن کو جو سو نہیں پا رہے ہیں. آنکھ استعمال کر رہے ہیں، آنکھ میں لائٹ ہے، شکر اس کا پڑھیں جس نے یہ دی. نہ دی ہوتی تو پھر کیا ہوتا. غرض یہ کہ آنکھ دی نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اسی لیے ایک اصول بیان کیا گیا کتابوں میں کہ ہر ایمان والا سوچے جو کچھ میرے پاس ہے یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ایمان ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں فٹ باڈی کے اعتبار سے مینٹلی فزیکلی فٹ ہوں، اگر میں فٹ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. میری آنکھیں ہیں، نہ ہوتی تو کیا ہوتا. میرا دماغ ٹھیک ہے، نہ ہوتا تو میں پاگل خانے میں ہوتا. میری ٹانگیں ٹھیک ہیں، نہ ہوتا تو میں چل نہیں پاتا. مجھے ایمان اللہ نے عطا کیا، میں ایمان والا نہ ہوتا تو پھر کہاں ہوتا. مجھے رات کو نیند آ رہی ہے، نہ آتی تو پھر کیا ہوتا. یہاں تک کہ
جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب مبارک کی ضرورت پورا کر کے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ پڑھتے تھے غفرانک. حدیثوں میں ہے، یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے، اکثر ایمان والوں کو یاد ہوتی ہے کہ جب پیشاب کر کے باہر آؤ گے تو فوراً کہو غفرانک، یا اللہ معافی دے دیجئے. ترجمہ اس کا یہ ہے. تو جہاں حدیثوں میں یہ لفظ آتا ہے وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غفرانک کیوں آپ نے پڑھا؟ غفرانک کے ترجمہ ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیں. تو معافی کس چیز کی مانگی؟ اور اگر معافی گناہ کی مانی جاتی ہے تو گناہ ہم سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، تو معصوم سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ نے یہ غفرانک کیوں کہا؟ تو وہاں بہت سارے جوابات لکھے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ غفرانک کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو اس کی مختلف جوابات تشریحات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک جواب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو استاد بھی تھے اور وہ مرشد بھی تھے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ کے. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے حدیث کی ایک شرح لکھی ہے ابو داؤد شریف کے بذل المجہود، اس میں لکھا حضرت نے کہ غفرانک کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ احساس دلا رہے ہیں کہ انسان نے اللہ کی بہت ساری نعمتیں استعمال کر لی ہیں، ان نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتے. تو وہ کیا نعمتیں ہیں؟ جواب، انسان کو پیشاب آیا یہ کنٹرول میں رہا، ان کنٹرول نہیں ہوا، اور تقاضا آتا رہا، سگنل جاتا رہا دماغ کو، مگر انسان نے ادھر سے سسٹم پیشاب کو کنٹرول میں رکھا. اگر یہ کنٹرول میں نہ ہوتا تو پھر قطرے نکل جاتے. تو کنٹرول میں رکھا، اس پر شکر پڑھو. اس کے بعد جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو تب تک وہ پیشاب باہر نہیں آئے گا جب تک ارادہ نہیں کریں گے، اور جب ارادہ کریں گے تو پیشاب باہر آئے گا. اور وہ ارادہ کوئک ہوتا ہے، جو ہی انسان بیٹھا ارادہ کیا اور پیشاب نکلنا شروع ہوا. نہ کوئی ڈھکن کھولنا پڑا، نہ کوئی بٹن کھولنا پڑا، نہ کوئی گانٹ کھولنی پڑی، نہ مسانے کو باہر نکال کر نچوڑنا پڑا، صرف ارادہ کرنا ہے. صرف ارادہ کیا اور پیشاب نکلنا شروع ہوا. پیشاب سارا باہر آ گیا، انسان کو بالکل ریلیف محسوس ہو گیا کہ ہاں میں خالی ہو گیا. اگر یہ پیشاب ان کنٹرول ہوتا تو کیسی مصیبت تھی، اور اگر پیشاب ان کنٹرول نہ ہوتا بلکہ بند ہی ہو جاتا تو کیسی مصیبت تھی. تو ان کنٹرول ہونا بھی پریشانی اور بند ہو جانا بھی پریشانی. بند ہو جاتا تو پائپ لگانی پڑتی، اور اگر ان کنٹرول ہوتا تو ہر وقت پیشاب کے قطرے نکلنے پڑتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ بڑھاپے میں ڈائپر لگانے پڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی ہم کہا یا اللہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں یا اس نعمت کا شکر ادا کروں، میں معافی چاہتا ہوں، میں شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے معاف کر دے. اب پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی نعمتیں میں نے اس پیشاب میں استعمال کر لی اور میں سب نعمتوں کا شکر ادا کر نہیں سکتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. تو اللہ نے ہم کو یہ مکمل جسم عطا فرمایا. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس جسم کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور بعد ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جسم ایک طرف سے نعمت ہے اور دوسری طرف سے ریکارڈر ہے، اور یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے. پرانے زمانے میں یہ بات سمجھنے میں مشکلات ہوتی تھی، آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور یہ موبائل ایٹ اے ٹائم کئی سارے کام کرتا ہے، کمیونیکیشن بھی کرا رہا